القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيبي يا حبيب الله وفانا من بعد اتاواند مخزن کلام خدا میرا نا قرآن بھیجن والا لا گھنن والا لا پڑھن والا لا اچھی میری شان میرے وچ ذراوی کدیں شک نہ سمجھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ میرے وچ ذراوی کدیں شک نہ سمجھے تے باطل دی گل نو کدیں پگ نہ سمجھے میں سنگتی مومن تیرا ہر جگہ تے اے دنیا قبر وچ تے محشر میدان قرآن اپنا تعارف کرا رہی ہے مینوں کس نے بھیجیا قرآن اپنا تعارف کردا ہے تعارف کرویندا ہے شاعر دا تخیل ادے میں کو بھیجیا ہے رب العالمین جڑا گن کے آیا روح الامین قرآن دی آیات دا ترجمہ جڑا شاعر نے اس شعراں دی شکل وچ پیش کیتا قرآن فرماندے تنزیل من رب العالمین نازل به الروح الامین ان آیات دا ترجمہ شاعر نے کیتا شاعری دے انداز میں کو بھیجیا ہے رب العالمین جڑا گن کے آیا روح الامین میں کو سینے لایا محمد کریم اگوں پڑھ سنایا صحابہ کرام بما نزل علی محمد میں کو سینے لایا محمد کریم اگوں پڑھ سنایا صحابہ کرام کیونکہ اسی سنی ہیں حنفی ہے بریلوی ہے الحمدللہ اسی صحابہ نال بھی محبت کرن والے نبی سائیں دی آل نال بھی محبت کرن والے انوگا نرالا دساں حکم منظر دھڑ کر بلا وچینو کے نیزت سر میں کو پڑھ سنایا حسین ابن حیدر اے جئی ہے تلاوت تھی خلقت حیران اگے قرآن فرما رہی ہے خواب غفلت تو جھنجھوڑ دیا ہویا فرماندا ہے قرآن شاعر اپنا تغیل بیان کریندا ہے قرآن ہے جنا دوستی ہے
میرے نال پالی کرے ساؤنا نال میں بھی لج پالی جنا دوستی میرے نال پالی کرے ساؤنا نال میں بھی لج پالی نورانی کرے سا قبر ہوندی کالی نبی راضی ہو سی تیرا راضی رحمان اگے قرآن فرما رہی ہے جڑے میرے نال دوستی نہیں رکھ دے میرے نال تعلق جنہ توڑیا ہویا وہ کتنے خسارے بھی جن فرمایا جنہ جڑے دور میں تھوں اوہن بچ خسارے پریشان راسن پھر سے نہ مارے مارے قرآن فرمائے دے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی رب فرمائے قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے رب العالمین فرمائے جڑا میرے ذکر کولوں اراغ چرسی منہ موڑ سی فرمایا میں انہوں قیامت والے دہاڑ اندھا کر کے اٹھے ساں او دی گزران بھی معیشت بھی تانگ کر ساں اندھا کر کے اٹھے ساں قرآن فرما رہی ہے جڑے دور میں تو اوہن بچ خسارے پریشان رازن پھر سے نہ مارے مارے کیوں جہانی حسن بے سہارے احمد فیض اوندا نہ کامل ایمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ کرم زندہ باد حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں یہ مہینہ مقدس ماہ رمضان شریف دا آخری لمحات تے گھڑیاں نیز دیا رب العالمین دا خصوصی کرم ہے ساڈے اوتے کہ رب تعالی نے سانو نماز تراویح اور روزے رکھن دی اور باقی عبادات دا ذوق عطا فرمایا رب تعالی ساری عبادات میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے احباب گرامی قرآن بڑی وفاواں والی کتاب ہے رب العالمین نے سانو سردار ہستیاں عطا فرمائی اور سردار نظام عطا فرمایا رب العالمین نے جس ویلے ساکوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے تے سارے نبیاں دے سردار نبی سارے رسولاں دے سردار رسول عطا فرمائے اور جدوں کتاب سانو عطا فرمائی ساریاں کتاباں دی سردار کتاب تورات انجیل زبور اصلی شکل وچ موجود نہیں کیوں موجود نہیں رب تعالیٰ نے تورات انجیل زبور دے بارے نہیں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون جس ذکر نو اسے نازل کیتا ہے تے دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں چاہے رب نے نہیں فرمایا تورات دے بارے انجیل دے بارے زبور دے بارے لیکن قرآن دے بارے فرمایا ہے اس ذکر نو نازل بھی اساں کیتا ہے دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں لیا اس واسطے قرآن دی زیر زبر شاد مد حرف الفاظ آیات رکوعات صورتاں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا قیامت تک کیونکہ رب تعالیٰ دی حفاظت دیچے اور یہ قرآن آیا کہندے واسطے ہدل للناس لوگوں دی ہدایت واسطے لیکن ہدایت قبول کنا کیتی ہے ہدل للمتقین پرہیزگاراں ہدایت قبول کیتی ہے اور یہ قرآن آیا کیڑے مہینے چ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جس ویلے نازل ہویا قرآن مہینہ ماہ رمضان تو ہے نا دھیان اور ایک کیڑی رات وچ آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا بے نیاز نے اساں اس ذکر نو قدر والی رات وچ نازل فرمایا شب قدر نو ایک قرآن نازل ہویا رب العالمین نے فرمایا
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سے کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اے رات 1000 مہینہ تو بھی افضل رات۔ حضرت شمعون بہت بڑے عابد زاہدان بن اسرائیل وچ 1000 مہینے تک عبادت کی تھی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیتا صحابہ کرام دے جرمٹ وچ کہ 1000 مہینے تک انہیں جہاد بھی کیتا، عبادات بھی کیتیاں۔ صحابہ کرام آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تے ساڈے کول پھر نمبر لے گئے، اسی تے پیچھے رہ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے مغموم ہوئے، رب تعالی نے اپنے محبوب نو مغموم ڈٹھا امت دے متعلق۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا قدر والی رات 1000 مہینہ تو بھی افضل رات۔ تہاڈا امتی اس رات نو شب بیداری کرے، عبادات دے نذرانے میری بارگاہ پیش کرے کہ سچے دل نال گناہاں کولو توبہ تے کرے، ندامت دی ہانج واوے میری بارگاہ توبہ کرے، میں رب تعالی 1000 مہینے دی افضل عبادت نو قدر والی رات عطا فرمائے۔ اور ہن سنو بڑی پتے دیاں باتاں ہیں کہ یہ جڑا قرآن ہے نا یہ بڑی شان ہے، یہ بڑی تاثیر ہے۔ میں کتاب پڑھیا کہ جڑا بندہ قرآن نو دیکھ دیکھ کے پڑھے، غور نال پڑھے، قرآن دے حروف، الفاظ، آیات، رکوعات، سپاراں وچوں خاص قسم دے نورانی شعاواں خارج ہوندیاں، سنت اور ان کی برکتیں۔ کتاب حکیم اسلم شہین صاحب دی کتاب ہے، اس میں پڑھیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ شعاواں جس ویلے خارج ہوندیاں نا اکھاں چ پوندیاں، اکھاں دے ذریعے دل نوں چمکاندیاں تے دماغ نوں چمکاندیاں۔ اور ایک قرآن نال، اور ہاں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے سامنے ایک ہندو آیا، ہندو آکھن لگا دیکھو تہاڈا قرآن مینوں یاد ہے، ساڈے وید تانوں یاد ہی کوئی نہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاوجدہ فرمایا یہ تے میرے قرآن دا کمال ہے نا، اپنے نے سینہ چی گھر کر کے غیراں دے سینہ چی جھا بنا کے دیسی تے تواڈے ویداں دی اتنی کمزوری ہے، اپنے دی سینے وچ جھا نہیں دے سکے تے غیراں دے سینے وچ کیویں وڑے نا؟ تے قرآن دی یہ شان ہے۔ اور بڑے صغیر پاک و ہند وچ جس ویلے اے آیا نا انگریز آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی جس ویلے انگریز دی آہستہ سے انہیں قدم جماونا شروع کیتے، تو جس ویلے وہ قبضہ ہو گیا پر صغیر وچ، اس ویلے سرکاری زبان فارسی آئی، ابتدا وچ سرکاری زبان فارسی۔ انگریز نو چونکہ فارسی آندی نہیں، انہیں ایک عالم دین دا انتخاب کیتا کہ تساں مینوں فارسی پڑھاونی، ٹھیک ہے جناب میں تمہیں تنخواہ دے سن، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً اثر دے ٹائم آندے ہیں فارسی پڑھاونا، مغرب دی نماز وہ عالم دین پڑھدے ہن اتھائیں انگریز دی کوٹھی تے، مغرب دی نماز پڑھ کے انگریز دی ہکا بیٹی آئی، ہکا بیٹی، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی، ہکا بیٹی، ہائی عیسائن لیکن ہائی پردے والی، عبادت کرندی اپنے مذہب دے مطابق، کسے دے سامنے بے پرد نہیں آندی، کمرے چ بند رہندی، عبادات وچ مشغول رہندی آئی کہ مغرب دی نماز پڑھی عالم دین نے تے انہاں قرآن دی تلاوت اچھی آواز نال کیتی۔ اور میرے استاد محترم جنہاں کو میں دور دیشف کیتا باول مفتی محمد فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دا رسالہ انہیں انٹرنیٹ تے بھی مل ویندا ہے، کالج اور لڑکی، اس رسالے دا مطالعہ کرو، بڑا اصلاحی رسالہ ہے۔ اس دن وچ میں واقعہ عرض کر رہی ہاں کہ وہ جس ویلے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، قرآن دی تلاوت جس ویلے شروع کی تھی اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کردے پین عالم دین دوجے کمرے وچوں قرآن دی آواز سندی پئی انگریز دی بیٹی، او اٹھی گئی آئی آہستہ آہستہ کھڑکی دے نال کان لائے، کان لا کے قرآن دی تلاوت سندی کھڑی آئی۔ جدوں قرآن دی تلاوت سندی رہی قرآن دا فیضانی سائی لڑکی دے دل تے گھر کر گیا کہ ڈیلی مغرب کے بعد قرآن پڑھدیا نے اے بچی آوے یہاں کھڑکی دے کولو کھڑو کے قرآن سن دی آئی، دل چمکیندی رہی ہے، دل چمکیندی رہی ہے، جنہاں قرآن نے دل دے اندر گھر کیتا۔ اے بچی آگن لگی اپنے باپ نو، آگن لگی ڈیڈی میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، اس عالم دین سے آپ کہیں یہ مجھے قرآن پڑھا دیں۔
اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹی میں کہہ دیتا ہوں. عالم دین واقعہ لگے آپ میری بیٹی کو قرآن پڑھا دیا کریں. انہاں کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا. اب ابھی گرام نے کہا ڈیلی ان دی ڈیوٹی آئی قرآن پڑھاون والی. قرآن جو بچی پڑھتی رہی مزید نور قرآن دا گھر کردا گیا دل دے اندر. اب ابھی گرام نے کہا جدوں قرآن مکن والا اے بچی آکھن لگی استاد جی مینوں محبت ہو گئی قرآن نال جدے اتے قرآن نازل ہے نبی نال بھی محبت عقیدت ہو گئی. مہربانی فرماؤ مینوں کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہنی ہوں. کلمہ پڑھیا حضرت پیر سماغ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا یہ جناب اکثر زبان تے جاری ہوندیاں اشعار نور پور تھل دے علاقے دے اندر آپ دے مرید رہندے گل پوری کریے جنا. نور پور تھل دے علاقے دے اندر آپ دے مرید رہندے آن انہاں نے عرض کی جو ٹائم دے جلسے واسطے ٹائم دے دیتا آپ نے. نور پور تھل دے اندر زیادہ تعداد سکھ رہندے ہیں زمیناں سکھاں دیاں قرآن پاک سنا رہیا سکھاں دیاں زمیران. سکھاں نے آگیا مسلمانوں نے آگیا سکھاں نوں جگہ دیو جلسے واسطے. انہاں کہ نہیں اسی سنیا او جڑا پیر سواگ آ رہی ہے او جدے ول بھی تکدا ہے انہوں کلمہ پڑھا چھڑدا ہے کہ سانوں بھی کلمہ نہ پڑھا چھڑے اس واسطے اسی انہوں اتنے جگہ تو نہیں دینی جلسے واسطے. اب ابھی گرامی قادر او جڑے انہاں دے بڈھے بابے آن سکھ آکھن لگے آن دیو جدو سانوں کلمہ پڑھاؤ تے پھر ویکھی جاؤ اسی دین دھرم دے بڑے پکے آؤ. اب ابھی گرامی قادر جس ویلے جناب انہاں جگہ دیتی حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نور پور تھل دی دھرتی تے جدوں جلوہ گر ہوئے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ نو مریدین اگن قبلہ جی سکھاں چیلنج کیتا ہے جدوں سانوں کلمہ پڑھاؤ تے ویکھی جاؤ. فرمایا ٹھیک ہے. جدوں جلسہ شروع کیتا وہ جڑے نوجوان سکھان اپنے گھراں دے اندر چنہ چنگلیاں ٹھونس کے او جناب بند کمرج پین متاں سی اے حضرت سواگ دی آواز کرنا تے پہنچے سی مکہ کلمہ پڑھ لو. اب ابھی گرامی قادری بڈھے سکھ سامنے بیٹھے آن آپ نے چادر مبارک نے چائی چادر مبارک باندھے رہے. فرمایا کملی ماں دے پترو ذرا ہن تکڑے تھی بوائے نگاہ بھوائیے نالے پردے بیٹھن کلمہ نبی دا عمران دا گہنا کلمہ نبی دا مل کے پڑھو کلمہ نبی دا عمران دا گہنا پڑھ لے جلے جنت جانا کلمہ نبی دا. جو چادر بوائی نال کلمے دعوت کریں دے رہن سارے سے کلمہ پڑھ دے پے جڑے نوجوان کنا چنگلی پے پے نہ گیا چلو انگلیاں ہٹاؤ کہ جلسہ ختم ہو گیا ہوتی لیکن آپ نے بیان کلمہ نبی دا عمران دا گہنا پڑھ لے جنت جانا کلمہ نبی دا. وہ سارے سکھ نوجوان بھی کلمہ پڑھتے پے ہیں. اب ابھی گرامی گل پچھلی کمپلیٹ کریے بات بینڈا بجر مضمون. اب ابھی گرامی جب قرآن ختم ہویا آدھی استاد جی کلمہ پڑھاؤ میں آپ نے کلمہ پڑھایا وہ بچی آدھی ہے استاد جی کر دے میں نے عبادت کا طریقہ دسو. میرا ابا عیسائی امی میری عیسائی رشتہ دار سارے عیسائی میں مسلمان ہویا ہکے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان شو نہیں کر سکتی میں ڈر دیا تسی میں عبادت دسو میں چھپ کے کرتا عبادت دا طریقہ دسیا استاد صاحب نے گل پوری کر رہی ہے نا عبادت دا طریقہ دسیا استاد صاحب نے ادھی رات گئی بی بی قرآن بھی پڑھے ہاں نفل بھی پڑھے ہاں تہجد بھی پڑھ دی ہیں 5 ٹائم کی نمازاں بھی پڑھن والی او ہن ہور زمانے بھائیو او ہن ہور زمانے بھائیو بیبیاں پڑھ دیاں ہن قرآن شرم حیا ہے آنکھ دے اندر
شر مہیا ہے اکھ دے اندر کامل ہوں دے ہن ایمان زہرا پاک مسلح کھڑ کے کئی قدم قرآن دے کر کے سجدے دے وچی سر نو دھرتے چھوٹی رات کرے ارمان او ہن ہوں اور زمانے بھائیو جدا ماوا اما ماوا بی بی سیدہ پاک ورگیاں پاک باپ علی ورگے ہوندے ہیں بیٹے بھی حسنین کریمین ورگے پیدا ہوندے ہیں یہ بی بی قرآن پڑھیا نفل بھی پڑھیا گھرا تائیں استاد صاحب بھی دیاڑا ہے یہ بی بی آدھی ہے استاد جی کل میں مر جا ساں توجہ ہے نا اللہ والیاں نو خبر پہلے مل جان گے دنیا تو کچھ کرن دا ٹائم آ رہی اس دی کے نال اللہ والیاں اللہ دے نیک بندے ہن منگل علی دہاڑ فوت ہو گئے جنازہ جا کے گدی وینن تے عورتاں تانا ماریا میاں اے دیکھو تا صحیح دیکھو اللہ دا نیک بندہ جمعرات دی نصیب نہیں تھی منگل علی دہاڑ مر گئے چاہی ویندن جنازہ کفن ہٹایا اٹھی بیٹھن فرمایا چلو جمعرات صحیح تے جمعرات مرسوں بابا بھولے شاہ فرمیندن بھولیا اسی مرنا نہیں اور گور پیا کوئی ہور اللہ والوں دی شان اب ابے گرامی ایک قادر اگان لگی استاد جی کل میں مر جاؤں ایک میرے نال وعدہ کرو کیڑا وعدہ یو کرو تسی میری قبر ویکھوائے اے عیسائی اپنے مذہب دے مطابق مینوں غسل کفن دے کے مینوں دفنا چھڑے سن تسی وعدہ کرو مینوں قبر چوں کڈ کے مسلماناں دے قبرستان وچ دفنا سو فرمایا میری تھی کیونکہ استاد واسطے شاگرد باویں بچی ہوئے بچہ ہوئے دھی پتر دا مرتبہ رکھ دے او استاد نہیں درندہ ہے جڑا شاگرد نو باویں بچی ہوئے بچہ ہوئے آگے تا غیر دی اولاد ہے میری کوئی سچی اولاد ہے نہیں اے روحانی اولاد ہے استاد روحانی باپ ہے اب ابھی گرام ایک قادر رومان لگ گئے کیونکہ دھی اور پیو دا رشتہ ہوندے استاد اور شاگردہ اگر ٹھیک ہے بیٹی وعدہ ہویا سویرے فوت ہو گئی عیسائیاں دے قبرستان دفنایا گیا بچی نو قبر دیکھ آئے غور نال یا قبر پچھلی رات جداں سارے سمگین کہ اپنے شاگردوں نال لے کے کوئی لالٹین وغیرہ نال چایا کئی کدال وغیرہ اوزار چاہے شاگردن آگے قبر کھولو پٹو جدا قبر کھولی قبر دے اندر جنا لائٹ کی دی چانا کیتا قبر ہوا بچی دی آئی لیکن وہ قبر دے اندر بچی دی لاش کوئی نہیں وہ دے اندر ایک کلین شیو انگریز لگتا ہے کوئی لیٹا ہویا کلین شیوا دور ہوں گا جدا داڑھی رکھی ویندی آئی ہون تے جناب ہوں تو بچے ہی کئی پریشان ہوندے نو پرانا ایک شاعر آئی سناواں چا ایک شعر ہے وہ پرانا شاعر آدھے پہلے داڑھی چمنائی پیچھے مچھاں دی صفائی راتی بال بچے گولن کیڑا پیو کیڑی ماں بھول گیو جئی ہوا نہ کوئی شرم نہ حیا ایک کلمہ پڑھن والے تھی گئے جدا ہوں بچہ بھی پریشان بچی بھی پریشان چہرے تے ہاتھ مار دیں پتہ نہیں امی جی کیڑی ہے بابا جی کہڑے پہلے ہوندا امی جی بجوں ڈیڈ ماں پاپا انگریزاں دے نظام خیر بہرحال ٹائم بہت ہو گیا سنو میری بات توجہ ہے نا اون ڈگا کلین سے ولے جا ہویا ہے بڑے پریشان ہوئے قبر ہوا جڑی دن نوں لے گیا یہ تو اور کوئی لیٹا ہے بہرحال قبر بند کی تھی شاگردن سمیت آگے واپس آئے پریشانی دے عالم دے اندر موندا عالم لیٹنی میں نیندر آئیے خواب دا عالم بچی مسکران دی سامنے آئی آدھے استاد جی مجھے پریشان ہو
فرمایا دھی پریشان نہ ہوا تے کیا کرا، قبر دے دی ہائی، لیکن قبر دے اندر کوئی کلین شیب انگریز لیٹا ہویا، توں کتھے ہیں؟ وہ بچیاں دی استاد جی قبر میری آئی، لیکن میں دعا مانگ دیا اللہ میری قبر جڑا بنے مسلمانہ دے قبرستان وچ ہوئے، اور جڑا مینوں دفنایا گیا نا تے اُدوں ایک مسلمان آئی جے کو انگریز نال پیار آئی، پینٹ شرٹ پہندا، کلین شیو کریندا، انگریز نے تو بولیندا اے ہائے بابا اے ٹاٹا ڈیڈ موم پاپا، اس قسم دے اپنی مسلمان تہذیب چھوڑ کے انگریز دی تہذیب نال پیار کریندا آئی۔ اے اس ٹائم پودا جڑا میں فوت ہوئی ہاں تے جس ویلے مینوں دفنایا نے ایک اس ٹائم دفنایا نے، جو مینوں اسائیاں نے قبر دفنایا تے قبر بند کیتی، فرشتے آئے، فرشتہ میرا جسم چایا تے اس دا مسلمان دے قبرستان چونکہ قبر بن گئی کو دفنا کے چلے گئے، ان دا جسم چاہ کے میری قبر چ رکھ گیا نے تے میرا جسم چاہ کے ان دی قبر استاد جی مبارک ہوئے میں مسلمان دے قبرستان چ ہاں۔ یہ تو معلوم ہویا میرا نوجوان بھائی میرا بیٹا جداں تک انگریز دی تہذیب نال پیار ہو سی، اے کیفیت قبر دے اندر بھی ہو سکتی ہے، تیری کٹ انگریزاں والی ہوندی ہے، ایک پاسا منا ہویا، ایک پاسے جناب گڑمب جیا بنیا ہویا، اور تیری کھوتا کٹ جی بنی ہوندی ہے، اے اسلامی تہذیب نہیں، اے انگریز دی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب ہے داڑھی بھی رکھی ہوئے اور ڈیزائن دار ایل نہ بنیا ہوئے، ایل جدہ بنے سے تے ایل لانت دہی جے تک ایل بنویندا راسے داڑھی نو اے داڑھی دا ڈیزائن بنے سے تے داڑھی دا مذاق بنے سے لانت بسدی راسیا، جدہ سنت مطابق داڑھی پوری رکھیں انشاءاللہ جتھو جتھو گزرتے ہیں رب دے رحمتاں وسدیں سو۔ ہن بات یہ کریے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب نے ایک ملک دا گورنر بنایا، تو جڑے تحفے ملتے ہیں نا تحفے آپ استعمال کرنے لگے، اپنے استعمال گھناون لگے۔ امیر المومنین نے طلب کیتا ابو موسیٰ اشعری نو، فرمایا جڑے تحفے سرکاری ملتے ہیں اس اپنے استعمال وچ گھنایو۔ عرض کی جو تو میں کو دے جو تو میری ملکیت ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا اس عہدے کو تیرے میں معذول کیتے تے چھڑی پکڑ لے تے بھیڑاں تے بکریاں چرا جا، جنگل چلا ون۔ آپ چلے گئے، کچھ دہاڑوں بعد امیر المومنین پہنچے، آپ بڑے منجے بیٹھن، رنگ پیلا پیا ہویا تے پریشان بیٹھے۔ امیر المومنین قریب ہیں، فرمایا سنا ابو موسیٰ سنا ان بہاراں وچ کوئی تحفہ ملیا یا کوئی نہ؟ حضور نہیں کوئی تحفہ نہیں ملا۔ فرمایا تم منو نا او جڑے تحفے ملن تواڈے عہدے کو ملے ان، عہدے کو تواڈی ذات کو نہ ملے۔ ہن ایک قوم دا کچھ بھی ہے، قرآن دا حافظ ہے، قرآن دا قاری ہے، اساں دی قوم کو دیکھوں تاس اتنی عزت نہ کرے سن، لیکن عزت جڑی اساں قاری صاحب دی حافظ صاحب دی کرے نے، امام صاحب دی عزت کرے نے ہے اس وجہ کولوں جو اس قرآن یاد کیتا ہے، ساگو قرآن سنائے، اساں قرآن نو دے دیو یا ان دی عزت کر دے۔ جڑے عزت کریں دے ہوئے بولو باقی چپ کر بو۔ خدمت جڑی حافظ صاحب دی ہوندی ہے نا یہ سمجھو ایندی نہیں، یہ سب قرآن دی خدمت کریں اور قرآن دا کوئی حق صحیح معنی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے سب کوشش کرنی چاہیے پورا سال ساری مسجد امام امامت کریں تے امام بھی انسان دے سب تراویح پڑھائیاں نے، قرآن سن سنایا نے تے اسا اپنی ضروریات واسطے بہت کچھ خرچ کے نے۔ اس ٹائم مظلوم ترین طبقہ سارے ائمہ مساجد ہے، کیونکہ میں کچھ عرصہ امامت کر چکا ہاں، جڑی میں مسجد چھوڑی آئی آخری بلال مسجد 2500 روپیہ میری تنخواہ ہوندی آئی، 2500 روپیہ تے اتنے ہوندا ہے بے ہر بندہ میرے تے حاوی ہوندا ہے، تھوڑے نہ ایک منٹ لیٹ دیے جناب میری کلاس گننی تو بڑے بڑے نظام ہوندے ہیں، بار اللہ خوش رکھنے انہوں نے جی میں تہیہ کیتا کہ انشاءاللہ زندگی رہی مجبوری نہ ہوئی نا امامت نہ کرے سو میں 16واں سال ہے مک جگہ تے اتنے آنا دیاں جمعہ پڑھے نا ہیڈ تریم ہو رہی ہیں وسطی ارائیں برادری اور مونگڑ برادری دو ہند
اور الحمدللہ بڑے پرخلوص طریقے نال میری خدمت کر دین، سخت گلیں کریں انہاں نال، ناراض بھی ہونا، ایک دو دفعہ جواب ہی دیتا میں تے جواب لے کے آیا ہوں پچھو جناب آگے جناب جے تک زندگی جمعہ ہی پڑھاونا ہے تے عیدیں تُہیں پڑھاونی انہاں دی محبت و شفقت ساکونی اپنی محبت دکھاونی چاہیے، جتنا ہو سکے زیادہ تو زیادہ انہاں دی خدمت کرسو۔ میرے خیال عید علی دہاڑ مکمل کریں دو نا خدمت دی، چلو اجے دہاڑے پے وچ ہن جی کوئی کرنا چاہے تو نہیں صاحب کولوں صاحب سارا تے تساں جناب انہاں دی خدمت کرسو۔ ہن یہ رات ہے شب قدر بھی نال منصوبے، اس واسطے اس رات دے اندر سمنا نہیں اور صرف یہ نہیں کہ جاگی رکھنا ہے تے بس جناب گپاں شپاں تے گلیاں چ پھرنا، جی میں نوجوان پھردے پے ہوندے تراویاں پڑھیندے پے ہوندے باہروں گلیاں چ پھردے پے ہوندے۔ بابل شاہ فرماندے راتی جاگیں شیخ صدا میں راتی جاگن کتے تینکن ہوتے در مالک دا مول نہ چڑھدے بن سہ پوندے جتے تینکن ہوتے رکھی سکھی روٹی کھاندے جارو دیتے ستے تینکن ہوتے اٹھ بولے آ جا رب نو منا لے نیتے بازی لے گئے کتے تینکن ہوتے۔ ان تو وہ کتے بھی جاگتے رہتے ساری رات۔